دوسری جو چیز ہے جس کی میں آپ سے یہاں ذکر کروں گا وہ ہے ریلیشن شپ وتھ قرآن، قرآن سے تعلق۔ یہ جو آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں نا آج، یہ غزہ میں 40,000 لوگ شہید ہوئے، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا آپ کو نظر آیا جو اللہ سے شکایت کر رہا ہو؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق۔ قرآن سے وہ تعلق نہیں کہ ایک سطحی سا آپ نے ناظرہ پڑھ لیا قرآن کا اور آپ مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھ گئے، آپ نے بچے کو حفظ کرا لیا اور آپ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ نہیں، قرآن سے وہ تعلق کہ آپ نے قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی۔ اور میں اپنے ایک شیخ کے بارے میں آپ کو ایک بات کہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے فکر مند رہتے ہیں نا کہ ہم گناہ کبیرہوں سے بچیں، یہ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان سب سے بچیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام گناہ کبیرہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یعنی اس سے فارغ سمجھے اپنے آپ کو۔ یہ ان تمام بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اس اللہ کے یہاں اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اس قرآن کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا تھا۔ بخدا بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے جو اس کی بے ادبی ہوتی ہے، یعنی قرآن کو بہت تیز رفتار کے ساتھ نمازوں میں پڑھنا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اپنے آخری پیغام کو محفوظ کر کر میرے اور آپ تک پہنچایا۔ اس ٹریجر، اس خزانے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔